علامات قیامت میں سب سے پہلی علامت جس کو ہم قرار دے سکتے ہیں ابتدائی علامات میں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، کیونکہ قیامت سے پہلے ایک آخری نبی نے آنا تھا، تو وہ نشانی سب سے پہلے پوری ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے، آپ نے شہادت اور درمیانی انگلی کو آپس میں ملا دیا، یعنی بیچ میں اور کچھ نہیں۔ دین اسلام اور علامات قیامت، ایمان کا اٹھ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ زمین میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، اور ایک اور روایت میں ہے لا الہ الا اللہ نہ کہا جائے گا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسلام اور قرآن کا مٹ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کپڑے کے بیل بوٹوں کی طرح اسلام مٹتا جائے گا۔ پہلے وہ دھاگے سے کڑھائی کرتے تھے نا کپڑوں کے اوپر، تو پھر وہ دھو دھو کے تو کچھ اس کے جو دھاگے تھے وہ اکھڑ جاتے تھے اور وہ پھول چھوٹے ہوتے جاتے، تو اس کی مثال دی گئی۔ حتیٰ کہ یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ نماز، روزہ، قربانی اور صدقہ کسے کہتے ہیں۔ اس میں سے کچھ باتیں تو اب بھی کچھ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ ایک رات میں اللہ کی کتاب کو مٹا دیا جائے گا، حرف اٹھ جائیں گے، اور زمین میں ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی۔ لوگوں میں سے جو بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں، خواتین بچیں گی، وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے سنا، اب ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ پھر یہ کہ نام کے مسلمان رہ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قوم ایسی آئے گی جو اسلام سے ایسے نکل جائے گی جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ یہ لوگ قرآن تو پڑھتے ہوں گے لیکن وہ ان کے حلق کے نیچے نہ اترے گا، یعنی کوئی اثر نہیں لیں گے۔ ان سے قتال کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانہ میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو کم عمر، کم عقل اور بے وقوف ہوں گے۔ لوگوں کے اقوال میں سے بہترین بات کریں گے، یعنی بڑی بڑی کوٹیشنز کوٹ کریں گے، لیکن اسلام سے اس طرح صاف نکل چکے ہوں گے جیسے تیر جانور کے پار نکل جاتا ہے۔ شکار کرے نا تو تیر ایک طرف سے دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، تم جہاں انہیں پاؤ قتل کر دو، کیونکہ ان کے قتل کرنے والے قاتل کو قیامت کے دن ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ پھر عبادات سے متعلق کچھ علامات۔ طہارت اور دعا میں مبالغہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو وضو اور دعا میں مبالغہ کریں گے۔ ایک اور علامت، مسجد کے پاس سے نماز پڑھے بغیر گزر جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چیز بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھے بغیر مسجد سے گزر جائے گا۔ یعنی مسجد کا حق کیا ہے کہ وہاں جائیں تو تحیت المسجد پڑھے، لیکن وہ اس کے بغیر ہی نکل جائیں گے، سیر سپاٹا کیا اور گئے۔ نمازوں کو لیٹ کرنا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے ابو ذر، ان قریب میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو فوت کر دیں گے، اتنا دیر سے پڑھیں گے کہ ٹائم نکل جائے گا۔ تو تم نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ تو اگر تو نے نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لیا تو وہ نماز جو حاکم کے ساتھ پڑھی جائے گی تیرے لیے نفل ہوگی، ورنہ تو نے تو اپنی نماز پوری کر ہی لی، یعنی اپنی نماز کی فکر کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یاجوج ماجوج کے آنے کے بعد قیامت کے قریب حج بند ہو جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج چھوڑ نہ دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کا حج اور عمرہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن جب بالکل قریب آ جائے گی قیامت تو پھر حج بند ہو جائے گا، کیونکہ کعبہ ہی گرا دیں گے لوگ۔ مساجد اور علامات قیامت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ مسجدوں پر فخر نہ کریں گے، یعنی مسجد تعمیر کر کے پھر اس پہ فخر کریں گے، ہماری مسجد زیادہ بڑی اور یہ مسجد اس مسجد سے زیادہ اچھی۔ مساجد کو مزین کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ مساجد کو مزین کرو گے، مصاحف یعنی قرآن مجید کے نسخے، ان کو خوبصورت بناؤ گے تو تم پر ہلاکت و بربادی ہوگی، یعنی ساری تمہاری دینی کوشش بس اس پہ آ کے رہ جائے گی، روح نکل جائے گی نا صرف ظاہریت پہ کہ قرآن خوبصورت ہو، گولڈ میں لکھا ہوا ہو، ایسی جلد ہو، ایسا خط ہو، ایسے طریقے کا ہو، اس پہ خوب مینہ کاری ہوگی۔ اور اسی طرح مسجدوں پر بھی بہت مال و دولت صرف کیا جائے گا، لیکن نہ کوئی مسجد جانے والا اور نہ کوئی قرآن پڑھنے والا۔ مساجد میں بھی دنیا کی باتیں ہوگی، اور اب آپ کوئی خطبہ سن لیں جا کے ذرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے، یعنی گروپس بنا کے، ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی کہ دنیا کے حالات کیا ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے۔ فرمایا، آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں دنیاوی گفتگو کریں گے، اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہ ہوگی۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ
کسی بھی مسجد میں اگر آپ جائیں، مجھے مختلف اسلامی ممالک کی مساجد میں جانے کا اتفاق ہوا، تو مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ جب نماز ہو چکتی ہے تو اس کے بعد وہیں آرام کرنے بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ، کھانے پینے، پکنک منانا. یہ صرف یہاں نہیں، بہت سی جگہوں پر یہی حال ہے. اور عموماً خطبوں کا بھی موضوع اگر آپ دیکھیں، جمعے کا خطبہ جو ہوتا ہے اس میں بھی پوری دنیا کے حالات زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں، اور اپنی اصلاح اور اپنا اخلاق اور اپنی آخرت کی فکر اس پر بات کم ہوتی ہے. یعنی عمومی طور پر یہ حال ہے. میں نہیں کہتی کہ ہر ایک یہ کر رہا ہے، لیکن عمومی طور پر یہ حال ہے. دیکھیے مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا، وہاں کیا ہونا چاہیے؟ وہاں جاتے ہی ہمارے اوپر ما کان لہم ان يدخلوها الا خائفین. مسجد میں جاتے ہوئے انسان کے اوپر ایک ہیبت، ایک روب اور ایک خاص کیفیت ہونی چاہیے جو دنیا کی کسی بھی اور جگہ سے مختلف ہو کہ ہم اللہ کے گھر میں ہیں. کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب. آپ دیکھیے کسی کے بھی گھر جاتے ہیں، کسی کے بھی، تو آپ ایسے ہوتے جیسے اپنے گھر میں ہوتے ہیں. ہاں کوئی فرق ہوتا ہے؟ اچھا جو بہت قریبی رشتے دار ہوتے ہیں ان کا تو پھر اور ہوتا ہے، لیکن جو ذرا جن کے ساتھ کوئی فارمیلٹی ہوتی ہے یا دور کے جاننے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرتے؟ تو اللہ کا گھر کس لیے بنایا گیا؟ مقصد کیا ہے مسجد بنانے کا؟ اور اگر اس میں علم کے حلقے ہوں ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی فیصلے ہوں ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کام کیے ہیں، لیکن وہاں بیٹھ کے کاروبار نہ خود کیا اور نہ لوگوں کو اس کا کوئی سبق دیا. طہارت اور دعا میں مبالغہ ہے. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں تھیں وہ زیادہ سے زیادہ پہ کتنی لمبی ہوتی تھی، جو اجتماعی دعائیں. اور اب آپ دیکھیے کہ اب یہ رواج پیدا ہو گیا ہے کہ لوگ سارا مہینہ تراویح نہیں پڑھنے جاتے، لیکن جس دن دعا ہوتی ہے اس دن بہت لوگ ہوتے ہیں. چلو اچھی بات ہے، ابھی دعا میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن دعا بھی پھر اس دن بعض اوقات حد سے ہی زیادہ لمبی ہوتی ہے. بعض اوقات 40 منٹس کی دعائیں لمبی ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ مبالغہ ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی طویل دعائیں تو نہیں نا منقول. کسی ایک موقع پر آپ نے اتنی زیادہ لمبی دعائیں کی ہیں. پھر اسی طرح طہارت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی سے وضو کر لیتے تھے، اور ہم سب اپنا آپ دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ بعض مساجد ایسی کہ خطبہ بہت چھوٹا اور دعا بہت لمبی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کو حبشہ کا چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا شخص گرا دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا میری نظروں کے سامنے وہ پتلی ٹانگوں والا سیاہ آدمی ہے جو کعبہ کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ پھینکے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ سے فائدہ حاصل کر لو، اس کو 2 مرتبہ گرا دیا جائے گا اور تیسری بار اٹھا لیا جائے گا. علم کا اٹھ جانا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک علم دین نہ اٹھ جائے گا. بخاری کی روایت ہے. یہ زیاد بن لبید کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ علم ضائع ہونے کے وقت ہوگا. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خود قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، پھر وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ سلسلہ قیامت تک یوں ہی چلتا رہے گا، تو علم کیسے ضائع ہو جائے گا؟ فرمایا ابن ام لبید تمہاری ماں تجھے گم کرے، میں تو سمجھتا تھا کہ تم مدینہ کے بہت سمجھدار آدمی ہو. کیا یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ دراصل یہ لوگ اس میں موجود تعلیمات سے معمولی سا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. بڑے بڑے عالم ہیں لیکن عمل کچھ بھی نہیں. قیامت کے قریب خطباء زیادہ اور علماء کم ہو جائیں گے، اسپیکر زیادہ ہو جائیں گے اور عالم اسکالرز کم ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تمہارے زمانے میں علماء زیادہ ہیں اور خطباء کم. اگر کسی نے اپنے علم کے 10ویں حصے پر بھی عمل نہ کیا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اور بعد میں ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اس میں خطباء زیادہ ہوں گے اور علماء کم. اگر اس زمانے میں کسی نے اپنے علم کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیا تو وہ نجات پا جائے گا. یعنی اتنی قلت ہو جائے گی عمل کی کہ اگر 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیا تو اس سے بھی کچھ خیر و بھلائی نکل آئے گی. پھر جھوٹی حدیثوں کی اشاعت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں جھوٹے دجال لوگ ہوں گے، تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جن کو نہ تم نے نہ تمہارے آباء و اجداد نے، پہلے لوگوں نے بھی، صحابہ وغیرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. تم ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا کہیں وہ تمہیں گمراہ اور فتنے میں مبتلا نہ کر دے. پھر قرآن کو گا گا کے پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں سے پہلے عمل کر لو: بے وقوفوں کی حکومت، پولیس والوں کی کثرت، قطع رحمی، فیصلوں کی خرید و فروخت، یعنی ججز کو رشوت دے کے جو مرضی فیصلہ کرا لو، قتل کو معمولی سمجھنا، اور نوجوان لڑکے آئیں گے جو قرآن کو گا گا کے پڑھیں گے. وہ ایسے آدمی کو امام بنائیں گے جو نہ فقیہ ہوگا نہ عالم. وجہ صرف یہ ہوگی کہ وہ انہیں گا گا کر قرآن سنائے گا، یعنی راگ لگائیں گے قرآن پڑھنے میں. اور پھر لوگ ظاہر ہے کہ گانا پسند کرتے ہیں اور گانا سننا بھی پسند کرتے ہیں، تو اگر دین کے نام پر انہیں کوئی ایسا مل جائے تو وہ اور زیادہ ان کے نفس کو مزہ دے گا. یعنی دین کا جو مزاج ہے یا روح ہے یا ٹرینڈ ہے وہی تبدیل ہو جائے گا.
دیکھیے خوشحالانی سے پڑھنا تو اپنی جگہ ہے، لیکن گا کے راگ لگا کے، اب میں نقل نہیں اتار سکتی ورنہ میں آپ کو بتاتی کہ گا کے پڑھنے کا مطلب کیا ہے. میرا دل نہیں مانتا کہ میں نقل اتاروں نا، کیونکہ وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ مجھے اگر اتنا اور اتنا بھی دے دیا جائے تو میں کسی کی نقل نہ اتاروں. جیسے راگ نہیں لگاتے، جیسے گانوں کے یا نظموں کے یا نغموں کے، اس طریقے پر جھوم جھوم کے پڑھنا، اور جہاں لمبا نہیں کرنا وہاں لمبا کرنا، اور یعنی کہ اس میں قاعدے قوانین کی کوئی رعایت نہیں ہوتی، اس میں صرف گائکی کے اوپر نظر ہوتی ہے. ٹھیک. اور پھر جب وہ اردو پڑھتے ہیں تو اس کو بھی گا کے پڑھتے ہیں، یعنی صرف قرآن نہیں، اس کا ترجمہ بھی گا کے پڑھا جاتا ہے. ایسے انسٹیٹیوٹ ابھی بھی ہیں جہاں پہ جیسے موسیقی سکھائی جاتی ہے تو اس سے پہلے وہ جو بولتے ہیں، جو چیزیں بولتے ہیں، الفاظ کو اٹھانے کے لیے راگ بولتے ہیں، تو قرآن پاک کے لیے بھی پہلے ٹیون بنائی جاتی ہے باقاعدہ، صرف گنگنا کے، پھر جب وہ ٹیون ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اس کو سناتے ہیں. تو ہم نے قاری صاحب لگائے تھے پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے ہمیں وہ سنوائی تھیں چیزیں کچھ اس میں کیسٹس میں نا، مصر سے وہ زیادہ تر چیزیں آئی ہوئی تھیں اور اس طرح کے ممالک سے، تو وہ زیادہ آواز پہ، ٹیون پہ، اور باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سکھاتے ہیں وہ ایک رات پہلے اس ٹیون کو بناتے ہیں، جب ٹیون امپرووڈ ہو جاتی ہے پھر بعد میں اس کو تلاوت کو اس میں ڈھالتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں نا کہ ٹیون بنا کے اس پر قرآن کو فٹ کرنا، تو یہ پھر گانا ہی ہو گیا نا. چلیے آگے چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کی ہنسلی کی ہڈی یعنی حلق سے نیچے نہ اترے گا، یعنی اسے متاثر نہیں ہوں گے. جب ان کی ایک لہر اٹھے گی، یعنی ایسے لوگوں کا ایک گروپ اٹھے گا، نمودار ہوگا، تو اسے روک دیا جائے گا. یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ ان لوگوں کے بڑے لشکروں میں دجال ظاہر ہوگا. پھر فرمایا ایک اور حدیث ہے، عنقریب ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ قرآن مجید کی خوش اسلوبی سے ادائیگی کو اتنی اہمیت دیں گے جتنی کہ تیر کے سیدھا کرنے کو دی جاتی ہے، لیکن اس کا بدلہ دنیا میں وصول کریں گے اور اس کے اجر و ثواب کو آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے. قرآن پڑھا کر اپنی پیروی چاہنا، یعنی قرآن پڑھانے والا کیا چاہے گا کہ لوگ اس کو فالو کریں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ایک دن فرمایا تمہارے بعد بڑے فتنے ہوں گے، مال بہت بڑھ جائے گا، قرآن کھول دیا جائے گا، حتیٰ کہ مومن، منافق، مرد، عورتیں، چھوٹا بڑا، غلام، آزاد، سب اسے حاصل کریں گے. اور ایسا ہوگا کہ کہنے والا کہے گا لوگوں کو کیا ہوا کہ میری پیروی نہیں کرتے حالانکہ میں نے قرآن پڑھا ہے. وہ کہے گا یہ لوگ اس وقت تک میری پیروی نہیں کریں گے حتیٰ کہ میں ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی نئی اختراع کروں. چنانچہ تم اپنے آپ کو اس کی بدعت سے بچائے رکھنا، اس کی بدعت دلالت اور گمراہی ہوگی. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ ہے کہ برے لوگوں کو مرتبوں میں بلند کر دیا جائے گا اور نیک لوگوں کو گرا دیا جائے گا. باتیں زیادہ ہوں گی، عمل محدود ہو جائے گا، اور لوگوں کو مثنات قرآن پڑھائے گا اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کا رد کرے. کہا گیا کہ مثنات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جس نے اللہ کی کتاب کے علاوہ سب کچھ لکھا پڑا ہوگا. یعنی ایسے لوگ قرآن پڑھانے لگیں گے کہ جن کا فیلڈ سبجیکٹ کچھ اور ہوگا، ایکسپرٹیز اور مہارت کسی اور چیز میں ہوگی، اور وہ قرآن پڑھانا شروع کر دیں گے. دیکھیے وہ تو حدیث ہے کہ اگر ایک آیت پتہ چلے تو اس کو آگے بتاؤ، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہاں جو اس سے مفہوم مراد دیا جا رہا ہے، اب آپ دیکھیے آپ میں سے جن لوگوں نے بخاری پڑھی ہے، زمام بن ثعلبہ کے بارے میں پتہ کسی کو؟ کہاں کے تھے؟ کس قبیلے کے تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ 2 چھوٹے ذوالقعیستین، موجودہ طائف کا علاقہ معلوم ہے آپ کو؟ طائف اور ہدا جس کو کہتے ہیں آج کل، اس جگہ سے تھے، مدینہ سے کئی 100 کلومیٹر دور. ہوا یہ کہ وہاں پر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تبلیغ کی اور سب نے انکار کر دیا، کوئی نہ مانا. تو ان میں سے ایک یہ جو تھے، انہوں نے ایک اونٹ لیا اور سیدھے گئے مدینہ، اور یہ بدو تھے، یعنی کہ باہر کے علاقے، شہر کے رہنے والے نہیں تھے. تو وہاں جا کر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ رسول ہے، وہ کدھر ہے، اپنی انداز میں. خیر پوچھتے پوچھاتے مسجد نبی تک جاتے ہیں. پھر جب جاتے ہیں تو پھر وہ پوچھتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتہ چلتا ہے تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ سوال کروں گا اور میں اس میں شدت برتوں گا، یعنی کہ میں لو سمحتا اور لطفاً اور اس طرح کے الفاظ نہیں جیسے عام طور پہ مینرز ہوتے ہیں شہر والوں کے، میں سختی سے بات کروں گا، پہلے بتا رہی. پھر انہوں نے کہا کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا کبھی حاصا. پھر 2-3 اور چیزیں پوچھی تو آپ نے فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، اور میں جا کر اپنی قوم کو بتاؤں گا. وہ واپس آئے اور اس کے بعد وہاں ٹھہرے ہی نہیں. ذرا دیکھیے، اندازہ کیجئے کہ وہ کتنے سیدھے لوگ تھے نا. گئے ہیں سیدھے، مسجد پہنچے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی ہیں، 4-5 سوال کیے ہیں، دل کی تسلی، ایمان لائے کہ آپ یہ کہتے ہیں تو میں آپ کو سچا مانتا ہوں. واپس جاتے ہیں کئی 100 کلومیٹر دور، اونٹ پر بیٹھ کے پہنچتے ہیں اور اپنی قوم کو جا کے سمجھاتے ہیں. اور شام سے پہلے پوری قوم مسلمان ہو جاتی. ایک بندہ نہیں رہا کہ جو مسلمان نہ ہو.
کیا میری قوم تم اسلام قبول کرو. نہ کوئی انہوں نے ورک شاپس اٹینڈ کیے اور نہ کوئی سیمینارز اور نہ کوئی ریسرچ پیپرز اور نہ ہی کوئی لمبی چوڑی باتیں. کیا تھا ان میں؟ اخلاص، سچائی، ایمان. اور اس سچائی کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ جا کے مدینہ میں یہ بھی نہیں پوچھا کہ اچھا یہاں کھجوریں بکتی ہیں تو تھوڑی سی وہ لے جائیں. کچھ نہیں، صرف گئے اور آئے بس. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا؟ انہوں نے کہا کہ میں جا کے اپنی قوم کو بتاؤں. یہ مطلب نہیں ہے. انہوں نے جا کے جتنی بات پتا تھی نا وہ بتا دی. وہ قرآن پڑھانے نہیں بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، قرآن کی مجلس نہیں انہوں نے لگائی تھی، وہ مفسر نہیں بن گئے تھے، انہوں نے یہ پڑھانا نہیں شروع کر دیا تھا. ٹھیک، اس طرح کی تبلیغ یہاں نہیں مراد اس حدیث میں. کیا بات واضح ہوئی؟ ایک آیت پتہ ہے اس کو شیئر کر لو، ایک حدیث پتہ ہے اس کو بتا دو. اس میں کوئی ممانعت نہیں، نہ اس کو کہیں کنڈیم کیا جا رہا ہے. یہاں جس کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ساری زندگی ایک خاص محکمے میں کام کرتے ہیں، مثلا پولیس میں کام کرتے ہیں، جب ریٹائر ہوتے ہیں تو تفسیر لکھنے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں ایسے آپ نے کہا یا ربی میں جہاں جاتی ہوں مجھے کوئی نہ کوئی ایسی کتاب پکڑا دیتا ہے جس کا نہ منہ ہوتا ہے نہ سر ہوتا ہے، نہ کچھ سمجھ آتی کیا لکھا ہوا ہے. ایک نہیں کئی بار میرے ساتھ یہ ہوا اور میرا اتنا سخت دل گھبراتا ہے کہ اللہ کے بندو جب پتہ ہی نہیں کہ قرآن کہتا کیا ہے تو لکھنے کو بیٹھ جاتے ہو. کوئی سوجھ بوجھ ہی نہیں، کچھ نہ کہیں پڑھا نہ سمجھا نہ غور و فکر کیا اور اٹھ کے چل پڑے. اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں کہ جس نے اللہ کی کتاب کے علاوہ سب کچھ لکھا پڑا ہوگا، ساری زندگی پڑھتا کچھ اور رہا اور بیٹھ جائے گا قرآن کی انٹرپریٹیشن کرنے. مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھانے کے بھی کچھ آداب ہیں، اس کے بھی کچھ طریقے ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے واقعی اس کو پراپر طریقے سے پڑھانا ہے تو اس کے لیے پھر کچھ محنت کرنی پڑے گی، اس میں کچھ سال لگانے پڑیں گے. لیکن اب دیکھیے کہ بہت سے دینی اداروں میں بھی یہی ہوتا ہے، پورا قرآن نہیں پڑھایا جاتا اور ان کو عالم کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے. اور بعض یونیورسٹیوں میں اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کی ڈگری دیتے ہیں اور قرآن پورا نہیں پڑھا ہوتا. ایک بیسک بک ہی نہیں پڑھی آپ نے، ماسٹر کہاں سے بن گئے آپ؟ حتیٰ کہ پی ایچ ڈی لوگ کر لیتے ہیں اور انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا اس کو. تو یہ کیا ہے؟ اور روب جماعت نے 8 سال کا کورس کیا اور پورے قرآن کا ترجمہ تفسیر نہیں پڑھی. اور پھر جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تو ان کو تو عالم نہیں مانا جاتا اور طرح طرح کی بحث مباحثے کرنے والے علماء قرار پاتے ہیں. تو مشکل یہ ہے کہ ہمیں بات کی روح کو سمجھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے. اور اگر ہم واقعی سنجیدگی سے چاہتے ہیں کہ قرآن کی خدمت کریں تو پھر اس کے لیے جان مارنی پڑے گی، خون جلانا پڑے گا اور اس میں گہرائی میں جانا پڑے گا. اچھا، علامہ البانی نے اس بارے میں کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتوں میں سے ہے اور صداقت کی نشانیوں میں سے بھی ہے، اور اس میں مذکورہ تمام امور وقوع پذیر ہو چکے ہیں، بالخصوص مثنات والا معاملہ. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کے علاوہ سب کچھ پڑھا ہوگا. کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کی کتاب کے علاوہ. اور احادیث نبویہ اور آثار سے بھی یہ ثابت ہے. گویا کہ مثنات سے مراد وہ مذہبی کتابیں ہیں جن کتابوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی توجہ کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا دیا ہے. جیسا کہ بڑے افسوس کے ساتھ آج کل دکھا جا رہا ہے، وہ تمام لوگ جو کسی خاص مذہب کو اختیار کرتے ہیں قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ان میں بہت سارے پی ایچ ڈیز بھی ہیں اور بہت سے کالجوں کے فارغ التحصیل ہیں. یہ سب کسی مذہب کو اختیار کرنے کو ہی دین بناتے ہیں اور ان مذہبوں کو لوگوں پر لازم قرار دیتے ہیں، حتیٰ کہ علماء پر بھی. ان میں سے ایک ابو الحسن الکرخی، جس نے وہ مشہور قاعدہ بیان کیا کہ ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب کے مذہب کے خلاف ہو اس کی تعویل کی جائے گی یا اس کو منسوخ قرار دے دیا جائے گا، اور ہر وہ حدیث جو ہمارے مذہب کے مخالف ہوگی اس کی تعویل کی جائے گی یا اس کو منسوخ قرار دے دیا جائے گا. یہ قول ہے اس کا. انہوں نے اپنے مذہب کو اصل قرار دے دیا اور قرآن کو اس کا تابع قرار دے دیا. یہ ہے مثنات بلا شک و شبہ. اسی وجہ سے امام احمد اخلاص کے ساتھ کتاب اللہ کی پیروی کرنے پر حریص تھے، لہٰذا وہ ان کتابوں کو ناپسند کرتے جو فروعی مسائل میں رائے پر مشتمل ہوتی، یعنی بہت زیادہ آراء، اوپینین، لوگوں کی باتیں ادھر کی ادھر کی، اور اصل جو مین ٹیکسٹ ہے اس کو جو لوگ ایک طرف رکھ دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ دنیا بھر کی کتابیں آپ پڑھ لیں لیکن ایک آیت کو اگر آپ سمپلسٹ وے میں بھی پڑھیں تو آپ کو ایک دم سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں آپ سے. یعنی ایسا نہیں کہ قرآن کوئی ایک مبہم سی چیز ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے. اللہ نے اس کو آسان بنایا ہے، لیکن اس میں منمانی تعویلیں وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنی خواہشات کے تابع اس کو کرنا چاہتے ہیں. خود قرآن کے تابع نہیں ہونا چاہتا جو، وہی یہ کام کرے گا. یہ بات یاد رہے گی. اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو خود قرآن کے تابع نہیں ہونا چاہتے بلکہ اپنے خیالات کے تابع قرآن کو کرنا چاہتے ہیں. تو جو چیز انہیں اپنے مرضی کے مطابق ملتی ہے وہ تو لے لیتے ہیں اور جو نہیں ملتی وہ نہیں لیتے. اسی لیے پھر پورا قرآن بھی نہیں پڑھتے کیونکہ بہت سی چیزیں انہیں کے خلاف حجت بنے گی. ایک اور روایت میں آپ دیکھیے
ڈر لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب میری امت میں اختلاف اور گروہ بندی ہوگی. ایک جماعت ہوگی جو گفتگو تو بہت اچھی کرے گی اور اعمال برے کرے گی. وہ قرآن پڑھیں گے اس طرح کہ قرآن ان کی ہنسلی کی ہڈی سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی تلاوت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا. دین اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے. وہ ایمان کی طرف نہیں لوٹیں گے یہاں تک کہ تیر واپس اپنی تانت پہ نہ آ جائے. وہ بدترین خلائق ہیں، تمام مخلوقات میں بدترین ہیں. بشارت ہو اس شخص کو جو انہیں قتل کرے یا ان کے ہاتھ سے قتل ہو جائے. وہ اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو بلائیں گے لیکن قرآن کی کوئی بات ان کے اندر نہیں پائی جائے گی، یعنی ان کا اپنا عمل اس کے خلاف ہوگا. جو ان سے لڑائی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ مقرب ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی علامت کیا ہے، یعنی ہاؤ کین وی ریکگنائز دم؟ فرمایا کہ وہ گنجے ہوں گے، ہمیشہ سر منڈا کے رکھیں گے. اور ایک اور روایت میں ہے ان کی علامت سر منڈانا ہوگی اور بالوں کو اکھیڑنا. اور ایک دوسری روایت میں یعنی جیسے پیچھے آیا تھا نا کہ کم عقل بے وقوف ہوں گے. پھر اخلاقیات اور علامات قیامت. قیامت کے نزدیک اخلاق کس طرح ہو جائے گا لوگوں کا؟ صرف جان پہچان والے کو سلام کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے کہ انسان صرف اپنی جان پہچان کے آدمی کو سلام کیا کرے گا، باقی اس کے کچھ نہیں لگتا. چرب زبان لوگوں کا آنا. فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک ایسی قوم آئے گی جو اپنی زبان کے بلبوتے پر کھائے گی جیسے گائے زمین سے اپنی زبان کے ذریعے کھانا کھاتی. پھر فسق و فجور ظاہر ہونا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے آخر میں زمین میں دھسا دینا، چہرے کا مسخ ہونا، آسمان سے پتھروں کی بارش کا ہونا واقع ہوگا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نیک لوگوں کی موجودگی کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب فسق و فجور ظاہر ہوگا یعنی گناہ اور نافرمانیاں ظاہر ہوں گی پھر ایسے عذاب آئیں گے کہ نیک بد سب اس میں پسیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ہر طرف بے حیائی عام نہ ہو جائے، قطع رحمی اور برا پڑوس عام نہ ہو جائے، یعنی برے نیبرز، اور جب تک خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھا جانے لگے. پھر لونڈی اپنا آقا جنے گی. فرمایا جب ننگے پاؤں ننگے جسم والے لوگ لوگوں کے سردار بن جائیں گے تو یہ قیامت کی نشانی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.